الحمدللہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہم سوچ میں پڑ گئے، اے اللہ تو کہتا ہے تو نے ہر ایک بندے کو اپنی فقط عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو کیا ہمارا چلنا وہ عبادت ہے؟ ہم بازار جاتے ہیں، کیا ہمارا بازار جانا بھی عبادت ہے؟ ہم کسی سے کلام کرتے ہیں، کیا ہمارا کلام کرنا بھی عبادت ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا یوں ہی چلنا تو عبادت نہیں ہے، ہمارا یوں ہی کسی سے کلام کرنا تو عبادت نہیں ہے، ارے یہ تو ہماری عادت ہوتی ہے، ہمارے جو چلنے کی عادت ہے۔ آپ اپنے قدموں کو وہاں سے یہاں لے کر آتے ہو، یہ آپ کی عادت ہے، عادت عبادت نہیں بن سکتی۔ آپ سجدے کرتے ہو، یہ اگر آپ کی عادت ہے، اس میں نیت نہیں پائی جاتی، تو آپ کا سجدہ کرنا، آپ کا طواف کرنا، یہ جو ہے فقط عادت پر محمول ہو سکتی ہے، حقیقی طور پر وہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا چلنا بھی عبادت ہو، ہمارا دیکھنا بھی عبادت ہو، ہمارا کلام کرنا بھی عبادت ہو۔ ہم جن راستوں سے گزرے، ہمارا گزرنا جو ہے وہ عبادت میں درج ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضور غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے کردار کا جو دار و مدار ہے یہ آپ کے نیت پر ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے اپنے قدم کو بڑھایا، آپ یہاں پر چلے آئے، آپ کے دل پر یہ خواہش آئی کہ ہم جا کر کسی محفل کی زینت بنے، آپ آ گئے۔ آپ آنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ اپنی عادت کے مطابق آپ دیکھتے ہو، اپنی عادت کے مطابق آپ کلام کرتے ہو، اپنی عادت کے مطابق آپ کسی سے جو ہے اپنے خیالات کو آپ شیئر کرتے ہو۔ لیکن اللہ یہ تمام چیزیں عبادت نہیں بن سکتی، یہ فقط عادت ہے۔ تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں، آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں کہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے، آپ کا بولنا بھی عبادت ہو جائے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے غیب نبی کے اسی حدیث سے ہمیں معلوم چلتا ہے، اگر ہم یہاں پر بیٹھے اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے رسول کے چہرے کی زیارت کریں گے، تو ہمارا بیٹھ کر انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا بھی عبادت میں درج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، تو ہمارا جو یہ ٹکٹکی باندھ کر ہم دیکھتے ہیں، اپنے نظروں کو جو ہے ہم بار بار کھولتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ کر ہم کافی تعجب کرتے ہیں، یہ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو حسن پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زہرا کے گھر کے خیرات ہے، حسن جو ہے زہرا کے گھر کے خیرات ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے یہ حسن کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم سے نور کو جو نکالا، اس نور کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمائی، تو اس کے کچھ حصے کو، اس کے آدھے حصے کو اللہ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کے بعد جو ہے عورتوں کو دیا گیا۔ اللہ میں حیرت پر تھا کہ جس کے نور کو یوسف کے اندر ڈال دیا جائے وہ بندہ نورانی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد مصر کی عورتیں اسے دیکھ کر انگلیوں کو کٹانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ جب عورتوں کو حسن کا ایک چھوٹا سا جام مل جاتا ہے، تو عورتوں کے پیچھے مرد اپنے انگلیوں کو، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم نے سوچا کہ جس کے پاس سے نور کو تقسیم کیا گیا ہے، جب وہ لوگ اتنے خوبصورت ہیں جنہیں حاصل ہوا ہے، پھر جو صاحب نور ہے، جس کے نور سے اللہ نے پوری دنیا کو منور فرمایا، اس ذات محمد رسول اللہ کی کیا بات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، ان کے گھرانے کی بات ہے، ان کے گھرانے کی جو ہے، ان کے گھرانے کی آج بات چل رہی ہے۔ اس لیے اپنے بیٹھنے کو، اپنے دیکھنے کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے نیت میں جو ہے خیر لاؤ، نیت میں جو ہے حسن لاؤ، نیت میں جو ہے اخلاق کو پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر چلو بھی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت کو ذہن پر رکھ کر چلو، اور اپنے قدم کو رکھو تو یہ سوچو حضور نے قدموں کو رکھا تھا، حضور چلا کرتے تھے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کرتے تھے، تم اور راستوں میں چلتے تھے،
تھے وہ چلنا تمہارے لیے عادت ہوتی تھی، اب تمہارا یہ چلنا تمہارے لیے عبادت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، اپنے کردار کو بدلو، اپنے گفتار کو بدلو، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں آل رسول سے ملنے میں تم نیت کو لے کر آؤ، اس لیے کہ ہم کسی سے اگر ملتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا اس کے فیضان سے ہم فیض یاب ہو جائے، لیکن ہم خلوصیت کے ساتھ، نیت کی برکت کے ساتھ اگر کسی سے ملاقات کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عہدہ دیتا ہے، اور عہدہ اس طریقے سے دیتا ہے اللہ کہ بندے کی نگاہیں حیرت سے دیکھتی رہتی ہے اور سوچتی ہے کون بندہ ہے جو کہ چور بن کر گیا تھا قطب بن کر واپس ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی نگاہیں بڑی تعجب کے ساتھ دیکھتی ہے، اللہ اکبر، کہ صحبت کا کیا اثر ہے، صحبت کا کیا اثر ہے۔ اللہ اس لیے اپنی صحبت کو صحیح کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہاں پر مومنوں سے خطاب کر رہا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ تو اے لوگو، میں لوگ نہیں کہتا، میں مومن کے الفاظ نہیں لاتا، اللہ نے جو قرآن پہ بات کو ذکر کیا ہے میں ضرور لاتا ہوں، مگر اس بات کی، اس حرف کی جو ہمیں سند ملتی ہے، اس بات کی جو ہمیں تفسیر ملتی ہے، اس بات کی جو وضاحت ہمیں ملتی ہے وہ عاشق رسول ملتی ہے کہ عشق کرنے والوں، عشق محمد پر اپنے جانوں کو قربان کرنے والوں، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ڈرنے کا حکم کیوں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ انداز پر اس کی فضیلتوں کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان پر فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اللہ کے حضور جو کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ڈرنے والوں کے لیے بڑی احمد ہے، بلکہ بڑی ہی جو ہے بڑی آفر ہے، بڑی سارے نعمت و اکرام ہے۔ اللہ اکبر، ہم جو ہے سوچ میں پڑ گئے آخر کیا وجہ ہے ڈرنے والوں کے لیے اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ ڈرنے والے کی اہمیت کا اندازہ تم اس طریقے سے لگا سکتے ہو، جب جہنم کی آگ لوگوں کی طرف بھڑکنے والی ہوگی اس وقت کوئی بندہ اپنے اعمال کو پیش کرے گا، جہنم کی آگ پھر بھی اسے قبول نہیں کرے گی اور اس بندے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس وقت مومن کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے کمال کو اللہ دکھائے گا، اور میرے ہاتھ پر فرشتے کے سردار جبرائیل امی کے ہاتھوں سے ایک پیالے کو بھجوائے گا اور کہے گا جا میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پر دے دے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پر دینا ہوگا، مصطفیٰ کریم اسے اٹھائیں گے اور لے جا کر جو ہے جہنم کی بہتی ہوئی آگ، جہنم کی جو ہے بہتی ہوئی آگ پر دے ماریں گے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ رسول کریم پوچھیں گے اے جبرائیل یہ وہی آگ ہے نا، یہ وہی آگ ہے نا جسے تو تھوڑا سا دنیا پہ لے کر آیا تھا، وہ جو ہے زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے اپنے جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اللہ اکبر، کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے تھے اس وقت اللہ کے حکم سے ایک اللہ کا فرشتہ جسے ہم جبرائیل امی کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے آپ کو آگ پیش کرتا ہے، بس تھوڑا سا آگ ہوتا ہے، اللہ اکبر، تھوڑی سی آگ سے جو ہے اللہ تھوڑی سی آگ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے اپنے جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ جبرائیل امی جاتے ہیں اس آگ کے قطرے کو 70 مرتبہ نہلاتے ہیں، پھر لانا ہوتا ہے، اپنے حال پر برقرار رہتی ہے، پھر زمین کے سینے کو چیرتی ہے، اپنے جگہ پر پہنچ جاتی ہے، پھر 70 بار نہلانے کے بعد وہ آگ کی طاقت کم نہیں ہوتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے جاؤ میرے بندے آدم سے کہہ دینا کہ ہم نے پتھروں میں، ہم نے لکڑیوں میں آگ کو چھپائے رکھا۔ آپ نہیں دیکھتے ہو پتھر سے جب آپ پتھر کو آپ ملاتے ہو تو آگ پیدا ہوتا ہے، آگ جو
ہے وجود پر آتی ہے. اللہ اکبر. اسلام کے مقدس شہزادوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندے آدم سے کہنا ہم نے پتھر میں جو ہے آگ کو چھپائے رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ وہی آگ ہے نا جس آگ کو تو آدم علیہ السلام کے پاس لے کر آیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں یہ وہی آگ ہے. پھر وہ حضور پوچھتے ہیں پھر یہ کون سا جنت سے پانی لے کر آیا ہے؟ اللہ اللہ, وہاں پر تو 70 بار نہلا رہا تھا مگر آگ بجھ نہیں رہی تھی. اللہ اللہ. تو جبرائیل امین فرماتے ہیں حضور یہ جنت کا پانی نہیں ہے بلکہ آپ کے امت کے آنسو ہے جو خوف سے وہ اپنے آنکھوں سے بہایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو مومن کے آنسو جو خوف سے بہتے ہیں اس کا یہ مقام ہے, اس کا یہ پاور ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ کافی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اسی لیے مومنوں تم اللہ سے ڈرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو یہ جو سچوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے نا, اسی بات کو آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہو. اور کربلا میں آپ کون سی بات ہے جو نہیں دیکھ سکتے ہو؟ آپ تمام موضوعات پر کوئی بھی موضوع چنو, کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہوگا جس پر آپ کربلا سے کچھ بات پیش نہ کر سکو. دیکھو کربلا میں جب امام حسین نے کہا, امام حسین سے کہا گیا تھا میری صحبت اختیار کر لو, میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دو, امام حسین نے انکار کر دیا تھا اس لیے کہ اس کی صحبت بری تھی. اس کی صحبت جو ہے شرابوں سے لبریز ہوا کرتی تھی. اس کا جو دن ہوا کرتا تھا اپنے دنوں پر جو ہے یزید, اپنے دنوں پر جو ہے یزید لعین, یزید مردود جو ہے اپنی جو ہے خواتینوں کو لا کر جو ہے وہ بدفعلی کیا کرتا تھا. صحبت اس کی اچھی نہ تھی, وہ بنتا اچھا نہ تھا, اسی لیے اس کے ہاتھ پر نواسائی رسول نے اسلام کو دینا گوارا نہیں کیا. اس کے بعد سے جا کر جنگ لڑے. اللہ اللہ, انہوں نے جب ہاتھ مانگا انہوں نے ہاتھ دینے سے انکار کر دیا اور چیلنج کر دیا ہم ہاتھ کو نہیں دے سکتے, تجھے گردن چاہیے تو مقابلہ کر لو, تجھے گردن چاہیے تو مقابلہ کر لو. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح, وہاں پر یزید سے لڑنے کے لیے یزید کی صحبت کو اپنا یزید کی صحبت سے انکار کرنے کے لیے امام حسین نے جنگ کا اعلان فرما دیا تھا, وہ امام حسین نے چیلنج فرما دیا تھا. لیکن آج آپ اپنے دوستوں کو دیکھو, آج اپنے دوستوں کو آپ وہ اپنے دوستوں کو آپ ایسے چن رہے ہو جو دوست آپ کے جو ہے یزیدی فطرت رکھتی ہے, یزیدی آصاف رکھتے ہیں. میں اپنی تقریر کو زیادہ طول نہیں دیتا, حضرت کی موجودگی ہے, ہم ان کے سامنے کیا بولیں گے؟ ہم ان کے سامنے ایک طالب علم ہے, اپنے سبق کو حضرت کے سامنے سنانے کی جرت کر رہے ہیں. ہم اگر کچھ غلطی کریں گے حضرت اصلاح ضرور فرمائیں گے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اچھی صحبت کیسی ہوتی ہے, بری صحبت کیسی ہوتی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحبت سے منع کیوں فرمایا ہے. اور سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ اچھی صحبت تمہارے لیے عطر فروش کی طرح ہے, عطر فروش کی طرح ہے. اور آپ کو معلوم ہے عطر فروش کون ہوتا ہے, عطر فروش کی فطرت کیسی ہوتی ہے, عطر فروش کی عادت کیسی ہوتی ہے. اگر آپ عطر والے کے پاس جاتے ہو نا, آپ عطر والے کے پاس اگر جاتے ہو نا تو وہ کیا کرتا ہے, آپ کچھ نہیں کرتے ہو مگر وہ آپ کو عطر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ جاتے ہو خرچ نہیں کرتے ہو مگر جب آپ واپس آتے ہو آپ خوشبو سے, آپ جو ہے خوشبو سے معطر ہو کر آتے ہو, خرچہ نہیں کرتے. حضور فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت تمہارے لیے عطر فروش کی طرح ہے, اس کے بعد بری صحبت تمہارے لیے بھٹے کی طرح ہے. اللہ اکبر. بھٹا کیا ہے؟ آپ اگر بھٹے پر جاتے ہو کچھ نہیں کرتے مگر وہ آپ کے دامن کو داغدار کر دیتا ہے, مگر وہ آپ کے دامن کو گندا کر دیتا ہے. تو بروں کی صحبت تمہارے لیے بھٹے کے مترادف ہے. آپ بھٹے پر جاؤ گے کچھ نہیں کرو گے پھر بھی آپ کا دامن داغدار ہوتا نظر آئے گا. کیا آپ نہیں دیکھتے شرابی کے ساتھ چل کر آپ کا بیٹا شرابی بن رہا ہے, جوانی کے ساتھ چل کر آپ کا بیٹا جوانی بن رہا ہے. اللہ اکبر. ناجائز تعلقات کو عام کرنے کی جو بنیادی وجوہات ہے وہ بنیادی وجوہات جو ہے ہم نے نظر کی تو یہ بات معلوم ہوئی بری صحبت ہے, بری صحبت. اس لیے کہ دوست ان کاموں پر پروموٹ کرتا ہے, آؤ فلاں طریقے سے تم ناجائز تعلقات پیدا کرو, آؤ فلاں طریقے سے جو ہے تم گناہوں کو
عام کرو. اللہ اللہ, آج تو دوست گندے گندے ویڈیوز بھی ایک دوست کو بھیجتے میں جاتے ہیں, ہم نے گناہ کیا تو بھی گناہ کر, ہم نے دیکھا تو بھی دیکھ, حتیٰ کہ اللہ اکبر ہمیں یہاں تک بات پہنچی. معذرت کے ساتھ آپ کو میں واقعہ بتا دوں, حتیٰ کہ دوست یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اگر انہیں معلوم ہوتا ہے وہ فلاں کسی لڑکی سے بات کرتا ہے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, دیکھو کس طریقے سے یہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور توڑنے کی خود کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے جس طریقے سے میرا دوست گناہ پہ مبتلا ہے میں بھی گناہ پر مبتلا ہو جاؤں, پھر اس کی جو زوجہ ہونے والی ہے اس سے میں رشتوں کو توڑ کر اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کروں, پھر میں مزہ چکر چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. ہم نے آپ کے بنگال کی سرزمین کے ایک واقعہ سنا کہ ایک دوست اپنی جو ہے اپنے دوست کے کسی فرینڈ کا جو ہے نمبر لیتا ہے, اس کے بعد اس کی فرینڈ اس کی گرل فرینڈ کو فون کر کے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے وہ لڑکا تمہیں چیٹ کر رہا ہے, تمہیں معلوم ہے تم سے وہ محبت نہیں کرتا, جبکہ اس کی شادی کرنے کا اس کا ارادہ تھا, بات ہو چکی تھی, گویا منگنی کا جسے آپ نام دیتے ہو وہ منگنی ہو چکی تھی. اللہ اکبر. لیکن اس کا دوست کہتا ہے تم سے محبت یہ نہیں کرتا, فقط محبت کا یہ ڈھونگ کر رہا ہے. اللہ اللہ. لڑکی محرم کے روزے پر تھی. اللہ اکبر. وہ اپنے دوست سے پوچھتی ہے اب مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر کوئی روزے کی حالت پر مر جائے اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اللہ. جس سے وہ پوچھتی ہے وہ کوئی بڑا عالم نہ تھا, جس سے وہ پوچھتی ہے وہ کوئی جانکار نہ تھا, وہ جو ہی پوچھتی ہے وہ بندہ بتاتا ہے اگر تم روزے کی حالت پر مرتی ہو تو اللہ اکبر تمہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے, تم عورت جنت پر چلی جاؤ گی. اللہ اکبر. لڑکی بغیر تحقیق کر جو ہے خودکشی کر لیتی ہے. اللہ اکبر. مجھے کافی حیرت ہوئی کہ ایک بندے کی میسج پر لڑکی خودکشی کرنے بیٹھ گئی. میں سوچنے پر پڑ گیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ لڑکی خودکشی کرنے بیٹھ گئی. اللہ اللہ. تو معلوم چلا یہ دل دے بیٹھی تھی, اور دل دینے کی وجہ کیا تھی کہ اس کی کسی فرینڈ نے اس سے اس کے تعلقات کو جوڑا تھا. تو آپ نے دیکھا خودکشی کرنے کی جو یہاں پر وجہ بنی وہ فقط یہ وجہ بنی کہ اس کے دوست کسی سے جو ہے محبت کا ڈھونگ رچا تھا. اس لیے آپ کو ایسا کام نہ کرنا, آپ کسی کے دل سے نہ کھیلنا, آپ کسی کی دنیا سے نہ کھیلنا, آپ جو ہے تمام ان رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرنا جو شریعت کے خلاف ہو. میں یہ نہیں کہتا اسلام جو ہے رشتے توڑنے کے لیے آئی ہے, ارے اسلام تو ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہے اسلام یہ نہیں کہتا دوستی توڑ دو, فقط ان دوستوں سے کنارہ کشی کا حکم دیتا ہے, ورنہ سرکار یہ نہیں فرماتے کہ جب کوئی بندہ جنت پر جائے گا تو اپنے دوست کو لے کر جائے گا, اور کوئی دوست اگر جہنم پر جائے گا اپنے دوست کو جہنم پر لے کر جائے گا. دیکھو کوئی دوست اپنے اچھے دوست کے بنا پر بھی جنت پر جا سکتا ہے, اس لیے اچھے دوست بناؤ, اچھی صحبت اختیار کرو. تم آؤ ان کی صحبت اختیار کرو, اس لیے کہ ان کی صحبت ایسی ہے کہ ان کے اسلاف کی تاریخ کو ہم نے دیکھا تو ان کے اسلاف ان کے اجداد کی تاریخ ہم نے جب مطالعہ کی تو بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ ان سے تعلقات کو مضبوط کر لیتا ہے وہ بندہ کیسا بھی ہو وقت کا ولی بنتا وہ نظر آتا ہے. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں میں آپ سے گزارش کروں گا اچھی صحبت کو اپنانے کی کوشش کرو, بری صحبت سے دور رہو. دیکھو آج جو یہ موبائل کا فتنہ ہے, میری آج بہنیں جو ہے اس موبائل کی فتنے کے بنا پر ناجائز تعلقات عام کری رہی ہے, اپنے حسن کو بھی سنبھالے نہیں رکھ رہی ہے, اپنے حسن کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج آپ نے جو ہے اپنی بہنوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی, وہ جو ہے شادیوں میں جاتی ہے بغیر پردے کے, آپ کہتے تم اسمارٹ لگ رہی ہو, کیا تمہارا یہی حق تھا کہ درس حسین تمہیں یہی ملتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر تمہاری بہن بے پردگی کے ساتھ ہو تو تم جو ہے اسے اچھے سے اچھے کمنٹ کرو. نہیں, اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتی ہے تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم کہہ دو میری بہن تم یزیدی نہیں ہو, تم تو حسینی ہو, اور حسینی اپنے بالوں کو دکھایا نہیں کرتے بلکہ اگر دوپٹہ بھی چھین لیا جائے تو اپنے بالوں سے پردہ کیا کرتے ہیں, اپنے بالوں سے پردہ کیا کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو ہے آج انہیں سنبھالا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج آپ کو جو ایسا سماج مل رہا ہے, ایسے سماج کی جو ہے آپ کو صحبت مل رہی ہے جس کے بنا پر آپ عیبوں کو بھی عیب نہیں جان رہے ہو. اللہ اللہ. اس لیے دیکھو تو صحیح آپ کس علاقے پر بازار کی اگر آپ سیر کرو گے یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی. مسلمان کی لڑکی ہے, شاپنگ کرنے خود جاتی ہے, بالوں کو لہرا کر
خود آتی ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکی کسی بازار پر جاتی ہے, جب وہ جاتی گھر سے نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے. اس لیے اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو جو ہے بے پردگی کے ساتھ نہ دیکھو. اپنی ماؤں کو, اپنے بہنوں کو جو ہے بے پردگی والے سامان نہ کرنا دو. اس لیے کہ ہمارے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی باپ, اگر کوئی بیٹا اپنی بہنوں کو پردے کا اہتمام وہ نہیں کرواتا, پردے کا وہ حکم نہیں دیتا, پھر وہ بندہ دیوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیوس کون ہوتا ہے؟ تو ہمارے امام فرماتے ہیں دیوس وہ بندہ ہوتا ہے جس کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی, جس کی ریاضتیں قبول نہیں کی جاتی, جس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. اور وہ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں بہنوں کے پردے کا اہتمام نہیں کرواتا ہو. پھر اگر آپ یہ شکایت کرو ہم کچوچا گئے, ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, ہم اجمیر گئے, ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں تم نے اپنے دامن پر دیوسی کا جو ہے ٹیگ لگا لیا ہے. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, کوئی بندے کے اندر اگر کوئی ایسی علامت لا دی جائے کہ یہ بندہ جو ہے وانٹڈ ہے, یہ بندہ جو ہے کرمنل ہے, یہ بندہ جو مجرم ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کوئی سرکاری نوکر اسے ترجیح دے گا؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا اللہ اکبر کوئی اسے ترجیح نہیں دے گا, بلکہ اس کے پاسپورٹ کو بھی روک دیا جائے گا, اس کے ویزا کو بھی جو ہے منقطع کر دیا جائے گا. پھر مجھے بتاؤ تو صحیح تم اپنے گھر سے جا رہے ہو اور اپنے دامن پر دیوسی کا ٹیگ لے کر جا رہے ہو, پھر نگاہیں سمنا تجھ پر نہیں ہونے والی, پھر نگاہیں غریب نواز تجھ پر نہیں ہونے والی, تم پر کسی کی نگاہ نہیں ہونے والی. اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر نگاہ ہو تو تم اپنی بہنوں کو پردے کا, اپنی بہنوں کو پردے کا حکم دو. اس لیے کہ اگر آپ پردے کا حکم نہیں دیتے تو آپ نے سرکار کی حدیث سنی ہوگی کہ حضور فرماتے کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. حیرت ہوئی ہمیں کہ ایک عورت کو اتنی قدرت حاصل ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی کو وہ جو ہے مجرم ٹھہرائے گی, اپنے باپ کو مجرم ٹھہرائے گی, اپنے شوہر و بیٹے کو مجرم ٹھہرائے گی اور کہے گی اے اللہ یہ وہی مجرم ہے, اگر یہ مجھے پردے کا حکم دیتی تو میں جہنم پر نہ جاتی. اس لیے میرے بھائیو تم عمل کرتے ہو, تمہیں اپنے عمل پر فخر تب ہونا چاہیے جب تم اپنی بیٹی کو, اپنی جو ہے ماں کو, اپنی دلہن کو, اپنی جو ہے رشتہ داروں سے آپ والہانہ شریعت پیش کر انہیں طریقت و شریعت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو, ورنہ آپ کے اعمال تو اچھے ہوں گے, حشر پر اعلان ہو جائے گا فلاں لڑکی کے باپ کو جہنم پر ڈالا جائے. آپ سوچو گے اللہ ہم نے تو اچھے کام کیے مگر تمہیں یہ حکم دیا جائے گا تم نے اچھے کام ضرور کیے تھے مگر اپنی بہن کو پردے کا حکم بنا دیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں پردے کا حکم دو, پردے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو, دیوس نہ بنو, مردود نہ بنو, اللہ و رسول کی سنت کو یوں ہی جو ہے یزیدیوں کی طرح جانے نہ دو, بلکہ یزیدی آج بھی آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ دجال کی فتنے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, انشاءاللہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا دجال کا فتنہ کس طریقے سے آج عروج پا چکا ہے, اس کے کتنے ایجنٹ آپ کے علاقے پر گھومتے ہیں, اس کے کتنے سارے ایجنٹ ہر ایک دیش میں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ آپ کو جو ہے سماج کو الگ طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. میں دجالی فتنے کو جو ہے موضوع نہیں بناتا, فقط ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر آپ کی آج بات نہیں مان رہی ہے, بری صحبت کی بنا پر نہیں مان رہی ہے, انہوں نے یہ بری صحبت کہاں سے انہوں نے حاصل کی, یا تو اس کی فرینڈ بری ہے یا پھر اس کے موبائل کا استعمال برا ہے. آپ کہو گے استعمال کیسے برا ہے, میں کہتا ہوں آج آپ اپنی بہنوں کو سیریل دیکھنے سے منع نہیں کرتے ہو, اسے فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتے ہو, پھر جس طریقے سے وہ سیریل پر دیکھتی ہے, فلموں پر دیکھتی ہے, اسی طریقے سے اس کو کاپی کر اپنے جو ہے حسن کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی بہن پر کڑی نگاہ ڈالو, اپنی بہنوں کو سمجھاؤ, اپنی بہنوں کو بھی اگر تم میک اپ کے سامان لا کر دو تو یہ کہنا میری بہن یہ لے میک اپ کے سامان, مگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے حاضر نہ ہونا. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں تم میں جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے, میں ایک فتنے
بیٹیاں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اور دنیا میں سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی نا وہ ایک عورت کے بنا پر لڑائی ہوئی تھی. اس لیے عورت باعث فتنہ بھی ہے, باعث رحمت بھی ہے. عورت رحمت نہیں ہے, رحمت ہے, وہ منحوس نہیں ہوا کرتی ہے. اللہ نے اسی کے قدموں میں تو جنت کو رکھا ہے, اسی کے ذریعے سے تو ہم وجود پر آتے ہیں. اللہ اکبر. تمہاری بیٹی بوجھ نہیں ہونی چاہیے, وہ تمہارے لیے رحمت ہے. اگر تربیت نہ کر پاؤ تو تمہارے لیے باعث زحمت ہے. اس لیے اپنی بہنوں کی تربیت صحیح کرو اور حسینی بن کر رہو, یزیدی نہ بنو. اس لیے کہ حسین نے جو قربانیاں دی تھی اس بنا پر دی تھی کہ دین محمدی سبوں کے گھروں پر جائے اور انقلاب برپا ہو جائے. لیکن آج گھر گھر میں یزیدی فتنے عام ہو رہے ہیں. کہ یزید کا فتنہ یہ نہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا, آج تم نے شراب کو عام کیا. کہ یزید کا فتنہ یہ نہ تھا کہ یزید جو ہے روز اپنی گرل فرینڈ بدلا کرتا تھا. اللہ اکبر. ناجائز تعلقات کو عام کیا کرتا تھا کہ نوجوانوں میں یہ عیب نہیں پائے جاتے کہ ناجائز تعلقات کر گھنٹوں باتوں کو عام کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو یزیدی اوصاف کو اپنے اندر آنے نہ دو. اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں, یزید کی جو موت ہوتی ہے اسی بنا پر ہوتی ہے, ایک عورت کی بنا پر ہوتی ہے, ایک لڑکی کی محبت کی بنا پر ہوتی ہے. اور میں آخری بات آپ کو بتا کر ختم کروں. یزید جو تھا ایک عیسائی لڑکی سے, ایک کافرہ لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا, لیکن اس کا جو خاص دوست تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, اللہ اکبر, اس کا دوست اس لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے, ان دونوں کو معلوم تو تھا کہ یہ لڑکی جو ہے ہم دونوں سے محبت کرتی ہے, لیکن یزید کو کبھی لڑکی اس طریقے سے احساس ہونے نہیں دیا کرتی تھی کہ میں فلاں دوست سے زیادہ محبت کرتی ہوں, بلکہ وہ فقط اس کے مائنڈ کو کنٹرول کیا کرتی تھی اور یہ بتایا کرتی تھی میں فقط تمہاری ہوں, فقط تم سے محبت کرتی ہوں. یزید جو ہے ایک دن شراب کی حالت پر کہنے لگا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو آؤ میری شریک حیات بن جاؤ. وہ کہتی ٹھیک ہے, تم میرے سے کل ملنا, ہم ملیں گے. اپنے کسی ساتھی کو میرے سامنے جو ہے لے کر آنا, کل تم اکیلے آنا. اللہ اکبر. یزید بڑا خوش ہو کر آتا ہے. آنے کے بعد جو ہے اس لڑکی سے ملتا ہے. لڑکی گھوڑے کو دوڑاتی ہے, ایک ویران جگہ پر پہنچ جاتی ہے. وہاں پر شراب کے انتظام پہلے سے موجود تھے. وہ شراب کو پی لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے شراب کو پینے کے بعد وہ دھت ہو جاتا ہے. لڑکی اس کی تحقیر کرتی ہے اور اس کے منہ پر اپنے پیر کو ڈال کر کہتی ہے اے بندائے خدا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ تو اہل بیت کا غدار رہ چکا ہے. اللہ اکبر. وہ لڑکی اسے ڈھکیلتی ہے اور وہیں پر اس کی جان نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. عورت جب مارتی ہے تو یہ کہتے ہوئے مارتی ہے جو اہل بیت کا نہ ہو چکا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یزید تو کلمہ پڑھنے والا ضرور تھا, لیکن جو اللہ کے رسول نے دو چیزیں دے کر امت کو الوداع کیا تھا اس میں سے اس نے فقط ایک چیز کو اپنے ہاتھ پر لیا تھا, وہ فقط قرآن تھا. اللہ کے رسول نے کو فرمایا تھا اے میری امتیو اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو میرے ان دو بھاری چیزوں کو سنبھالے رکھنا. ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت ہے. اللہ اکبر. یزید کے پاس تو قرآن ضرور تھا مگر قرآن کی روح سے اگر یزید محروم رہا تو اس بنا پر رہا کہ اس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ چکا تھا. اس لیے اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو, اپنی زندگی کو شریعتی زندگی بنانا چاہتے ہو, اللہ و رسول کے سامنے جا کر منہ دکھانے کے قابل بننا چاہتے ہو تو تم قرآن کو بھی پکڑو, اہل بیت کو بھی پکڑو. اس لیے کہ آپ نہیں دیکھتے اگر کسی انسان سے آپ کو کام کروانا ہوتا ہے, آپ اس کے بچے کو اگر خوش کر دیتے ہو چاکلیٹ دے کر اور تحفے تحائف دے کر, وہ بچہ اگر سفارش کرتا ہے ابا جان یہ بندہ آتا آپ کے پاس آپ کام کر دو نا, اللہ اکبر. باپ اپنے بیٹی کی بات جلدی مان لیتا ہے. اور اللہ اکبر یہ تو آل رسول ہے جس کے بارے میں حضور نے حضرت علی کو بشارت دی, اے علی کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اور تمہاری تمام اولادیں اور ان اولادوں کی تمام بیویاں جو ہے ساتھ میں ہمارے جنت پر جائے گی. اللہ اکبر. حضرت علی نے پوچھا حضور کیا وہ تمام اولادیں ہماری ہوگی, کیا ان کی بیویاں بھی ہماری اولادوں میں سے ہوگی یا خارج میں سے ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی غیر
سید سے رشتے کو جوڑ لیتا ہے تو حضور کے اعلیٰ سے نسبت کو جوڑنے کے بنا پر حضور کے ساتھ وہ جہنم پہ جانے کی مستحق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا، آپ اٹھاؤ برکات آل رسول۔ اس میں امام یوسف نبانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، ان کے دامن کو پکڑو، فقط ان کے دامن کو پکڑنے سے نہیں ہوگا بلکہ یزیدی اوصاف کو اپنے اندر سے دور کر لو۔ یزیدی اوصاف اگر سود کھانا ہے آپ سود کھانے سے بچو۔ یزیدی اوصاف اگر یہ ہے کہ اپنی نظروں کی غلط استعمال کیا کرتا تھا، اپنی نظروں کو آپ جھکا لو۔ یزیدی اوصاف اگر یہ تھے رسول سے محبت نہیں کرتا تھا تو آپ رسول سے محبت کرو، اس لیے کہ حضرت امام حسین نے جو اپنے اور اپنے گھر والے کی قربانی دی تھی اس بنا پر دی تھی کہ اسلام زندہ ہو جائے، اسلام زندہ ہو جائے۔ اور یزید جو لڑتا تھا اس بنا پر لڑتا تھا کہ حسین کو ہم شکست دے دیں، اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے چاہے ہم شریعت میں تحریف کر دیں، جس طریقے سے چاہے شریعت کو چلائے۔ اللہ اکبر، آج بھی لوگ یزیدی فالوور بنے بیٹھے ہیں، آج بھی لوگ جو ہے مصطفیٰ کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یزیدی اوصاف کو اپنے اندر آنے نہ دو بلکہ آل رسول سے محبت کرو۔ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن پر اپنے زندگی پر داخل کر لو، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت ہمارے لیے ہماری آخرت کے لیے بھاری ذریعہ ہے۔ اس ذریعے سے ہم رسول کریم کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری پیغام ہمارا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بری صحبت سے آپ کو منع کیا ہے، آپ برے دوستوں سے بچو، ان تمام دوستوں سے بچو جو آپ کو غلط باتوں کو پرموٹ کرنے کی جو ہے پرموٹ کرتا ہے، آپ کے سامنے غلط باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، خود بازاروں کی زینت بنتا ہے، آپ کو بازاروں کی زینت بناتا ہے۔ ان تمام دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت آپ کو جو ہے ادنا رہنے نہیں دے گی بلکہ ممتاز کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، انہی چند باتوں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں اللہ کے دربار پہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم سب توبہ پڑھیں توبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔